اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 17 ربیع الاول اسلامی تاریخ اصحاب الاخدود یعنی خندق والے کا واقعہ۔ ملک شام اور حجاز کے درمیان نجران نامی ایک بستی تھی جس کے بادشاہ اور پوری قوم بت پرست تھی۔ یہاں ایک جادوگر رہتا تھا، اسی جادوگر کے بلبوتے پر حکومت چل رہی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو بادشاہ سے درخواست کی کہ ایک ہوشیار لڑکا مجھے دیا جائے جسے میں اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے عبداللہ بن تامور نامی لڑکا دیا جو جادو سیکھنے لگا۔ ایک دن راستے میں ایک راہب ملا جو دین حق پر تھا۔ اس کے ہاتھ پر خفیہ طور پر ایمان قبول کر کے دین حق کی تبلیغ شروع کر دی اور لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس لڑکے کو ہلاک کرنے کی متعدد تدبیریں کیں مگر وہ ناکام رہا۔ بالآخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو شہر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے مجھے سولی پر لٹکا دو، پھر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھ پر تیر چلاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا تو لڑکا شہید ہو گیا مگر مجمع کے تمام لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بوکھلا اٹھا اور اس نے خندقیں کھدوا کر آگ دہکائی اور تقریباً 20,000 ایمان والوں کو اس میں ڈال کر شہید کر ڈالا۔ سورہ بروج میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بروج۔ اللہ کی قدرت۔ نمک۔ اللہ تعالیٰ زمین کی کھانوں اور سمندر کے کھارے پانی سے ہمیں نمک عطا کرتے ہیں۔ سمندر کے پانی سے نمک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے کھارے پانی کو چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں جمع کیا جاتا ہے، پھر سورج کی دھوپ اور گرمی سے پانی جذب ہو جاتا ہے اور نمکین مادہ زمین کی سطح پر نمک بن جاتا ہے جس کو ہم اپنے کھانے پینے کی بے شمار چیزوں میں شامل کر کے مزیدار بنا لیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے پانی کے اجزاء کو ختم کر کے ہمارے لیے نمک پیدا کرتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہٰذا تم بالوں کو دھو اور بدن کی اچھی طرح صفائی کرو۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: غسل میں پورے بدن پر پانی کا پہنچانا فرض ہے، اس لیے خصوصاً سر کے بالوں، داڑھی وغیرہ کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے۔ ایک سنت کے بارے میں، بلندی پر چڑھنے اور اترنے پر ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور جب نیچے اترتے تو تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی اپنے اہل خانہ پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ خرچ کرنا اس کے حق میں صدقہ ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹ کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے بے رغبتی کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خواہش کا نہ ہونا جسم اور دل کے لیے راحت ہے اور دنیا کی آرزو رنج و غم کو بڑھاتی ہے۔ کنز الامال کی حدیث ہے، حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، طب نبوی سے علاج کھڑے ہو کر پانی پینا مضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فائدہ: کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، مگر جو مال آپس کی رضامندی سے کی ہوئی خرید اور فروخت سے حاصل ہو تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔